السلام علیکم ناظرین، میں شرین زادہ ہوں اور آج آپ کو ملم جبہ جنگل کے حوالے سے کچھ تلخ حقیقت بتانے جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ رہے۔ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ملم جبہ جنگل کس طرح متاثر ہو رہا ہے اور کلائمیٹ چینج یعنی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات میں ہم کس قدر اضافہ کر رہے ہیں۔ میں نے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ ملم جبہ جنگل میں بے تحاشا تعمیراتی کام جاری ہے، یعنی ہوٹل تعمیر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے لیے کوئی نقشہ، کوئی پلان نہیں ہے۔ یہ جو نیچرل بیوٹی ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی جو خطرات ہے وہ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ میں اس کے خلاف بالکل نہیں ہوں کہ ہوٹل تعمیر نہ ہو، یعنی ہوٹل تعمیر ہو، لیکن وہ ایسے کہ یہ نیچرل بیوٹی کو نقصان بھی نہ پہنچائے اور ساتھ ساتھ پانی کو جذب کرنے کے لیے جو قدرتی طور پر راستے بنے ہوئے ہیں وہ بھی متاثر نہ ہو۔ تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہت سے ماہرین سے میری بات ہوئی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح اگر یہ تعمیراتی کام جاری رہا تو کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں، یعنی موسمیاتی تبدیلی کی جو اثرات ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا اور بارشیں تیز ہوگی، درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان ایکسپیکٹڈ بارشیں اور گرمی جو ہے نا وہ زوروں پر ہوگی۔ تو اس کے خطرات اور اس کے جو اثرات ہیں اس سے بچنے کے لیے ہمیں بحیثیت قوم سوچنا پڑے گا۔ ناظرین، میں تھوڑا سا آپ کو واضح کر دوں کہ سوات میں خاص کر فوکس میرا سوات پر اس لیے ہے کہ 2010 اور 2022 کے سیلاب سے سوات کافی متاثر ہوا۔ یہاں کے جو سڑکیں ہیں وہ بہہ گئی ہے، برجیں وغیرہ، کافی نقصان ہوا، سیاحت کو بھی نقصان پہنچا، زراعت کو بھی نقصان پہنچا اور دریائے سوات کی جو لیول ہے پانی کا وہ دن بدن اوپر آ رہا ہے، یعنی ہمارے جو گلیشرز ہیں پہاڑوں پر وہ پھٹ رہے ہیں اور وہ گرمی کی وجہ سے ماہرین کا کہنا ہے کہ 1980 سے لے کر اب تک تقریباً کوئی 1 درجہ جو ہے نا وہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے۔ تو کیا مشورہ آپ دیں گے کہ ہم قدرتی آفات سے محفوظ ہو؟ جی بالکل، جو کلائمیٹ چینج ہے تو ان کا امپیکٹ جو ہے ماؤنٹین کمیونٹیز پہ زیادہ ہے۔ جس طرح آپ نے کہا کہ سیلاب آ رہے ہیں تو اس سے ہماری ٹورزم بھی متاثر ہو رہی ہے۔ اس طرح یہ لینڈ سلائڈنگ ہو گئی تو اس سے ہماری ٹورزم جو ہے بہت حد تک متاثر ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پہ ایکو سسٹم ہے ماؤنٹین کمیونٹیز کے، تو وہ ایکو سسٹم فنکشن نہیں کر رہے۔ اب آپ اگر دیکھیں ہماری منگورہ کی سٹی کی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس میں زیادہ لوگ جو ہے وہ شانگلہ، کوستان اور یہ کالام سے آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ وہاں پہ جو مقیم لوگ تھے ان کی ایکو سسٹم اس کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن اب وہ ایکو سسٹم اتنے ڈسٹرب ہو گئے کہ وہ سپورٹ، زندگی کو سپورٹ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے چاہیے کہ وہ ایکو سسٹم ہم بحال کریں۔ اس کے لیے ایفارسٹیشن، ریفارسٹیشن ہم پریکٹسز کریں۔ انرجی کی بات اگر ہم کریں تو ہم سولر انرجی پہ جائیں، ہائیڈرو انرجی پہ جائیں اور جو ہم فیول یوز کر رہے ہیں یا لکڑی ہم جلا رہے ہیں تو اس سے ہم اجتناب کریں۔ میں چونکہ ٹورزم کو کور کر لیتا ہوں، پہلے یہاں پر 1 یا 2 ہوٹل ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل ملم جبہ میں بہت زیادہ ہوٹلز تعمیر ہو رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر کوئی پلان نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ ٹی ایم اے یا کون اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن درختوں کی، یعنی خاص کر جنگل کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر درخت جو ہے نا وہ نہیں کٹنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ جنگل میں ہوٹل کو تعمیر کرتے ہیں تو وہ اس طرح کرے کہ درخت محفوظ رہے، چونکہ یہ ہم سب کا اثاثہ ہے۔ اگر یہ جنگل ختم ہو جائے اور سارے کنکریٹ میں تبدیل ہو جائے تو یہاں پر کوئی نہیں آئے گا اور ٹمپریچر میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 4 منزلہ بلڈنگیں جو ہے نا وہ تعمیر ہو رہی ہے اور درختوں کی کٹائی، پہاڑ کی کٹائی، یعنی بتایا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے
पहाड़ों पे जाना है तो वहाँ पर ना कोई चीज़ लेके जाए और ना ही कोई चीज़ वहाँ से लेके आए। 5 किलोमीटर स्की स्लोप, स्की रिजॉर्ट। ये मलम जबा का बेहतरीन जंगल है। यहाँ पर बर्फ़बारी भी खूब हो जाती है और गर्मियों में यहाँ पर काफ़ी रश होता है, लेकिन ये जो ढाबे बने हुए हैं, होटल तामीर हो रहे हैं, इस हवाले से थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात ख़दशात ज़रूर है, और वो ये है कि नेचर को नुकसान न पहुँचे। आप ज़रूर आए, यहाँ पिकनिक मनाए, जो भी आपने करना है, लेकिन सफाई का ख्याल रखें और पौधों को भी नुकसान ना हो। तो साथ रहें, आपको मैंने मज़ीद बताना है, दिखाना है। जंगल में मंगल। कहने का मकसद ये है कि अगर हमने ग्लोबल वार्मिंग और मौसमी असरात से बचने के लिए अगर इक़दामात ना किए तो आने वाले दिनों में मज़ीद हम ख़तरात से दो चार होंगे। मैं थोड़ा सा ये वाज़े कर दूं कि अगर हम इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर थोड़ा सा सोचें तो प्लास्टिक के बजाय हम कपड़े का थैला इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा बेहतर है, यानी कागज़ हो या कपड़े का थैला हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना और जंगलात की तहफ़्फ़ुज़ करना। पहाड़ों पर मकानों की तामीर का काम यानी पहाड़ों पर मकानों की तामीर का काम नेचुरल तरीक़े से करना, यानी कंक्रीट के बजाय वहाँ पर लकड़ी और मिट्टी और पत्थर अगर इस्तेमाल किया जाए। ट्रांसपोर्ट में कमी, साइकिल और दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करें। ट्रांसपोर्ट में कमी की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि मलम जबा जंगल को इस वक्त शदीद ख़तरात लाहक है। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी न बनाई और इसके लिए कोई तरीक़ाकार वाज़े नहीं किया तो चंद सालों में मलम जबा जंगल ख़त्म हो जाएगा और सब कंक्रीट में तब्दील हो जाएगा। हर जगह पर आपको होटल नज़र आएंगे। मैंने जैसा कि पहले कहा कि मैं होटलों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन तामीराती काम नक्शे के तहत हो, प्लानिंग के तहत हो, ताकि जो कुदरती हुस्न है और कुदरती माहौल है इसको नुकसान न पहुँचे। तो इसके लिए इक़दामात की ज़रूरत है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस पर तवज्जो दे और इस हवाले से कोई कानून साज़ी भी करे और कोई कानून पहले से जो मौजूद है उस पर अमल दरामद करे। ये नहीं है कि जो भी आए और वहाँ पर होटल तामीर करे, बिल्डिंग खड़ा करे, तो इससे हमारे नेचर को नुकसान पहुँच रहा है। पत्थर इधर आपको मिट्टी डालनी पड़ेगी। ये जगह हमने कट की हुई है, जो हमने बनाया ना इस तरह पहाड़ का। अब उस तरफ से भी तीन रहा पत्थर वाली जगह है। हाँ ये पत्थर वाली
جو ہے نا بندہ جو ہے نا یہ شکاری اور شکاری جو ہے نا اسپورٹس مین ہے. نہیں ایک منٹ ہے. بند کر دو اے سی بند نہ کر شیشے پر رکھا یار ٹھنڈ بہت ہے بھائی بند کر شیشے اوپر کر دے